الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا و معراج کی انشاءاللہ تیسری اور آخری کڑی. میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 143 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو انہوں نے کہا، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرما. اللہ تعالی نے کہا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قرار رہے یعنی برقرار رہے تو مجھے دیکھ لو گے. پھر جب اس پہاڑ پر اس کے رب کی تجلی کا ظہور ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں. تو ان تمام دلائل سے، ان آیتوں سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس دنیا میں کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. اور جہاں تک سورہ نجم کی آیت ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى کا تعلق، تو ان کی تفسیر صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے. تاہم قیامت کے روز اللہ تعالی اہل ایمان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. ارشاد باری تعالی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس دن بہت سارے چہرے شاداب ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں سورج کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے جب اس کے سامنے بادل نہ ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھ سکو گے. اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ وہ کہیں گے، کیا تو نے ہمارے چہروں کو رونق نہیں بخشی؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل کر کے جہنم سے نجات نہیں دی؟ تو اللہ رب العالمین پردہ ہٹا دے گا، پھر اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرما کر ہمیں بھی اپنی رعیت نصیب فرمائے، آمین. خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے اس مقام تک لے گئے جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کے احکامات کو لکھنے والے قلموں کی آوازیں سنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وحی کرنا
چاہا میری طرف وحی کیا اور مجھ پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں واپس لوٹا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے کہا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور ان سے تخفیف کا سوال کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں بنو اسرائیل کو آزما چکا ہوں، چنانچہ میں اپنے رب کی طرف واپس آیا اور میں نے کہا اے میرے رب میری امت پر تخفیف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، لہذا آپ واپس جائیں اور مزید تخفیف کا سوال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بار بار اپنے رب کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ 5 نمازیں کم کرتا رہا، یہاں تک نے اس نے کہا یا محمد یعنی اے محمد اب ہر دن اور ہر رات میں 5 نمازیں ہی ہیں اور ہر نماز 10 نمازوں کے برابر ہے، سو یہ گنتی میں 5 ہے لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 نمازیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے 10 اور آخری مرتبہ 5 نمازیں کم کی اور جب نمازیں باقی رہ گئی 5 تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی یہی کہا آپ واپس جائیں اور مزید تخفیف کا سوال کریں، لیکن میں نے کہا اب تو مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک منادی نے پکار کر کہا میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی اور میں ایک نیکی کے بدلے میں اس جیسی 10 نیکیاں دیتا ہوں۔ معزز سامعات، دن اور رات میں 5 نمازیں تحفہ معراج ہے اور اس پورے معجزے سے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ثابت ہوتے ہیں وہاں اس سے ان نمازوں کی اہمیت و فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو بار بار تاکید کی ہے کہ وہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے اور نمازیں ضائع کرنے یا ان میں سستی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات بھی ذکر کر دی۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر باقی ساری احکام کی فرضیت زمین پر ہی نازل ہوئی جبکہ نمازیں آپ کو آسمانوں سے اوپر بلا کر فرض کی گئی، آپ خود بھی ساری زندگی پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرتے رہے اور آپ نے اپنی امت کو بھی اسی بات کی آخری وصیت فرمائی الصلاۃ والسلام وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ لہذا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ جہاں قصہ معراج سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لے وہاں اس تحفہ معراج کی اہمیت و فرضیت کا بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرے اور عملی طور پر اسے ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے کیونکہ اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی راحت ہے اور یہ باری تعالیٰ سے مناجات کا بڑا ذریعہ ہے، اسی لیے اسے امام العبادات اور مومن کی معراج بھی کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک اور احسان بھی میں اور آپ دیکھتے چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نمازوں کی
کی فرضیت کے علاوہ یہ بات بھی میری طرف وحی کی گئی کہ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی طور پر انجام نہ دے تو وہ اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ اسے عملی طور پر کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ اس پر عمل کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ آئیے 3 انعامات بھی ہم دیکھتے چلیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور نمبر 3 آپ کی امت کے ہر اس فرد کے بڑے گناہ معاف کیے جائیں گے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنایا ہو۔ پہلا انعام 5 نمازیں ہیں جن کے متعلق ہم مختصر سی گفتگو کر چکے ہیں، اور دوسرا انعام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جن کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کسی رات میں پڑھ لے تو وہ اسے کافی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا انعام کبیرہ گناہ کی مغفرت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کی موت عقیدہ توحید پر آئے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو اسے بغیر سزا و عذاب کے معاف کر دے گا، اور اگر چاہے تو اسے اس کے کبیرہ گناہوں کی سزا دے کر جہنم سے نکال دے گا اور پھر اسے جنت میں داخل کر دے گا، جیسا کہ بعض نافرمان موحدین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اس کے متعلق واضح دلائل بھی موجود ہیں۔ آئیے چند اہم واقعات بھی میں اور آپ سنتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس رات میں مجھے سیر کرائی گئی مجھے عمدہ خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے کہا جبرائیل یہ عمدہ خوشبو کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا وہ ایک دن بنت فرعون کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی، تب اس نے کہا بسم اللہ۔ بنت فرعون نے پوچھا میرا باپ؟ اس نے کہا نہیں، یہ وہ اللہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ بنت فرعون نے کہا کیا میں اپنے باپ کو خبر دے دوں؟ اس نے کہا ہاں دے دو۔ چنانچہ بنت فرعون نے اپنے باپ فرعون کو اس واقعے کی خبر دے دی۔ اس نے اسے بلایا اور کہا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ تعالی جو میرا اور تیرا رب ہے۔ تو اس نے تانبے کے ایک بڑے برتن میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا، پھر اس نے کہا اسے اور اس کے بچوں کو اس میں پھینک دیا جائے۔ اس خاتون نے کہا میں تم سے ایک مطالبہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہم سب کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے حکم کے مطابق اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ابلتے تیل میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ باقی رہ گیا۔ اس کی وجہ سے اسے لگا جیسے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، تب وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا امی جان کود جائے کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ چنانچہ اس نے اسے بھی گود میں لیا اور چھلانگ لگا دی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسرا و معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا اور انہیں آگاہ کر دینا کہ جنت کی مٹی بہت ہی اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے۔
اسی کے ساتھ اس میں شجرکاری کی جا سکتی ہے، یعنی الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آئیے تیسری بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب میرے رب عز و جل نے مجھے معراج کرایا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جنہیں تانبے کے ناخون دیے گئے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو اپنے ہی ناخنوں سے نوچ رہے تھے، خون کر رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں پر طعن کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ یہ معجزہ اسرا و معراج کے وہ واقعات تھے جو صحیح اسانید کے ساتھ روایت کیے گئے ہیں۔ ہم نے انہیں جو کا تو آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ وہ ہمیں اس عظیم الشان معجزے پر اور اس میں ذکر کی گئی تمام غیبی باتوں پر ایمان لانے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طریقے سے معزز سامعین، ہم دیکھتے چلے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر سے نیچے اترے تو انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ بیت المقدس میں آئے، جہاں آپ نے انہیں نماز پڑھائی جو ہو سکتا ہے کہ اس دن کی صبح کی نماز ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلے، براق پر سوار ہوئے اور صبح کے اندھیرے میں ہی مکہ میں پہنچ گئے۔ شاید ان کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں ہوں۔ میں نے اچانک دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے انہیں بغور دیکھا تو وہ دبلے پتلے اور گھنگریالے بالوں والے تھے جیسا کہ شنو قبیلے کے لوگوں میں سے ہو۔ میں نے پھر دیکھا تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور ان سے سب سے زیادہ ملتے جلتے عروہ بن مسعود ہیں۔ پھر دیکھا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان سے سب سے زیادہ ملتے جلتے تمہارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر نماز کا وقت ہوا تو میں نے انہیں نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسرا و معراج کے بعد جب مکہ مکرمہ کو واپس لوٹ رہے تھے تو آپ قریش کے ایک قافلے کے پاس سے بھی گزرے جس کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اس کے بارے میں اور اس کی آمد کے وقت کے متعلق آگاہ کیا تو جو کچھ آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن کفار نے پھر بھی اس عظیم الشان واقعے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس کی صبح میں نے مکہ مکرمہ میں کی اور مجھے اس سلسلے میں نشانی لاحق ہوئی کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، چنانچہ میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر غمزدہ حالت میں بیٹھ گیا۔ اسی دوران اللہ کا دشمن ابو جہل میرے پاس سے گزرا، اس نے مجھے دیکھا تو میری طرف چلا آیا اور میرے پاس بیٹھ کر استہزاء کے انداز میں کہنے لگا، آج کوئی نئی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے کہا کہاں کی؟
کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی۔ اس نے کہا سیر کر کے آپ صبح سویرے ہمارے پاس بھی پہنچ گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے اسی اندیشے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلایا کہ جب وہ آپ کی قوم کے لوگوں کو بلا کر آپ کے پاس لے آئے تو کہیں آپ یہ بات ان کے سامنے بیان کرنے سے ہی نہ انکار کر دے، اس لیے اس نے کہا آپ کا خیال ہے اگر میں آپ کی قوم کو بلا لاؤں تو آپ انہیں بھی یہ قصہ بیان کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں۔ چنانچہ اس نے بنو کعب بنو لوی کو پکارا۔ جب سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے تو ابو جہل نے کہا اب آپ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی وہی واقعہ سنائے جو آپ نے مجھے سنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہاں کی؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس کی۔ لوگوں نے کہا پھر آپ نے صبح بھی ہمارے درمیان کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں۔ آپ نے فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا اور کچھ نے اظہار حیرت کے طور پر اپنے سر پکڑ لیے۔ پھر انہوں نے کہا کیا آپ مسجد اقصی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے؟ یاد رہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بیت المقدس کی طرف سفر کر چکے تھے اور وہ مسجد دیکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب مسجد اقصی کے بارے میں بتانے لگا کہ وہ ایسی ہے تو اس کی کچھ چیزوں کے بارے میں مجھے اقتباس ہو گیا۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد اقصی کو عقیل کے گھر کے قریب لا کھڑا کیا گیا ہے۔ میں اسے اپنی نظروں سے دیکھتا رہا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہا کہ وہ کیسی ہے۔ چنانچہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جہاں تک مسجد اقصی کا وصف بیان کرنے کی بات ہے تو اللہ کی قسم اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ میں حتیم کعبے میں ہوں اور قریش مجھ سے واقعہ اسرا کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے ایسی باتیں پوچھی جو مجھے یاد نہیں رہی تھی، لہٰذا میں اس دن اتنا پریشان ہوا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ بعد ازاں جو سوال کرتے ہیں میں بیت المقدس کو دیکھ کر انہیں جواب دیتا ہوں۔ یہ تو تھا قریش کا حال، لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا تعلق ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر آپ کی فوراً تصدیق کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قریش کے کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم اپنے ساتھی کی بات مانو گے؟ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا اور مکے کو واپس لوٹ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا انہوں نے واقعتاً ایسی بات کی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تب انہوں نے سچ فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ جواب دیا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس سے بھی دور کے معاملے میں کرتا ہوں جب وہ آسمان سے وہی نازل ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب مل گیا۔ نمبر ایک بات ہم یہ بھی دیکھیں عزیز سامعین، آخر میں مختصر یہ بھی جان لیجئے کہ اس عظیم معجزے کے کئی مقاصد تھے، ان میں سے چند میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ اس وقت عطا کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال اور اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد انتہائی
انتہائی غمزدہ تھے۔ اور ادھر اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اس کا بھی صدمہ تھا۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا و معراج کے ذریعے تسلی دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ اگر اہل زمین آپ سے بدسلوکی کرتے ہیں تو اہل آسمان آپ کا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں۔ نمبر 2، بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے کر کے آپ کی فضیلت ثابت کی گئی۔ نمبر 3، شق صدر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو اور پختہ کیا گیا اور اسے مزید تر و تازگی بخشی گئی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر لے جا کر اللہ تعالی کی متعدد عظیم نشانیاں دکھائی گئی، جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کے عذاب میں مبتلا کئی لوگوں کو دکھلایا گیا اور سدرۃ المنتہا وغیرہ کی زیارت کرائی گئی۔ یقیناً اس طرح کے غیبی امور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین نصیب ہوا۔ نمبر 5، اس عظیم سفر میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی، جو اس فریضہ اسلام کی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہے۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے روز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے مختصر انداز میں اسرا و معراج کا واقعہ 3 قسطوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے قبول فرما کر آخرت کا توشہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔